بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ آج کا ٹاپک ہے جی سوشل میڈیا کی لت، یعنی کہ اسکرین ایڈکشن، سوشل میڈیا ایڈکشنز، اور ان کا کیا رول پڑ رہا ہے، کیا کردار ہے ان کا ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے اندر۔ خواتین و حضرات، یہ مثال کچھ ایسی ہے جیسا کہ ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی الادین اور جادو کا چراغ۔ الادین کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ الادین کو ایک جادو کا چراغ مل جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی نایاب چراغ ہوتا ہے، ایسا چراغ جو کہ خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ اس چراغ کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں اس کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایک بڑا ہی مکار قسم کا، چالاک قسم کا جادوگر ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ الادین نے جادو کا چراغ جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنا بھیس بدل کر کچھ نئے چراغ لے کر آتا ہے، بڑے چمکدار قسم کے، بڑے شاندار قسم کے، اور باہر سے گزرتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ پرانے چراغ دے دو نئے چراغ لے لو، پرانے چراغ دے دو نئے چراغ لے لو۔ الادین کی ماں جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ الادین جو پرانا چراغ لے کر آ گیا ہے، یہ میں اس شخص کو دے دیتی ہوں اور اس سے نیا چراغ لے لیتی ہوں۔ تو وہ کیا کرتی ہے، وہ جو نایاب چراغ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ اس جادوگر کو دے دیتی ہے اور اس سے ایک بالکل بے معنی قسم کا ایک نیا چراغ لے لیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو بھی چیز ویسٹ سے آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں، بغیر یہ بات ریئلائز کیے کہ کیا یہ ہمارے فائدے کی ہے یا کیا ہمارے نقصان کی ہے۔ سوشل میڈیا ہو، سمارٹ فونز ہوں، سکرینز ہوں، یقیناً ان کے بے پناہ فائدے ہیں، لیکن ان فائدوں کے ساتھ ساتھ ان کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو کہ اس کے فائدے تک تو اس کو استعمال کرے، لیکن اس کے نقصان کے ساتھ اپنے آپ کو شریک نہ کرے۔ جیسے اگر کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ اسلام کی روح سے سوشل میڈیا حلال ہے یا حرام ہے، یا اسلام کی روح سے سمارٹ فون حلال ہے یا حرام ہے، یا لیپ ٹاپ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان یہ پوچھے کہ اسلام کی روح سے چھری جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یقیناً چھری نہ حلال ہے نہ حرام ہے، چھری سے بہت سارے کام ایسے کیے جا سکتے ہیں جو بالکل حلال ہیں، مثلاً سیب کاٹنا، پھل کاٹنا، کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے اپنی فیملی کو کھلانا، یہ سارے جائز کام ہیں۔ لیکن اسی چھری سے کسی کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا یا کسی کو مار دینا، یہ ایک انتہائی حرام کام ہوگا۔ تو اس لیے اب سوشل میڈیا پہ کیا فتویٰ لگے گا یا اسمارٹ فون پہ کیا فتویٰ لگے گا، وہ فتویٰ یہی ہے کہ اس کے استعمال پہ فتویٰ لگے گا۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو جس طرح ہم بھی استعمال کرتے ہیں، خیر کے کام کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی اس میں بات ہے، لیکن اگر یہی چیز ہم لوگ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ پھر انتہائی بری بات ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر، وہ آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کرتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاگ فوڈنگ۔ اب یہ ڈاگ فوڈنگ کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ ڈاگ فوڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی ہے ڈاگ فوڈ کی، اس کا نام ہے کیلکین۔ کیلکین کا جو سی ای او ہے، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنی بورڈ میٹنگز میں جاتا تو اس کے ہاتھ میں یہ ڈاگ فوڈ کا، اپنے ہی ڈاگ فوڈ کا ایک ڈبہ ہوتا اور وہ کانٹے سے اس کو کھاتا ہوا جاتا۔ اب یہ انتہائی ایک مکروہ عمل ہے کہ آپ جو کھانا کتوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ آپ خود کھا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی ایک نیت تھی، اور وہ نیت یہ تھی کہ جب میں اپنے بورڈ آف انویسٹرز جو ہیں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا اور میرے ہاتھ میں اپنا ہی پروڈکٹ ہے اور میں یہ کھا رہا ہوں، تو میں ان کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو کھانا ہے وہ اتنا ہائیجینک سٹینڈرڈز پہ بنتا ہے، حالانکہ بنتا کتوں کے لیے، لیکن پھر بھی اتنے ہائیجینک سٹینڈرڈز پہ بنتا ہے کہ میں خود بھی اسے کھا سکتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں ڈاگ فوڈنگ، یعنی کہ جو بھی شخص کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہا ہے وہ اس پروڈکٹ کو خود بھی استعمال کرتا ہو۔ یعنی اگر ایک انسان ایک پروڈکٹ بناتا ہے اور اس کو خود استعمال نہیں کرتا، اس سے شک پڑتا ہے کہ بھئی شاید اس کے پروڈکٹ میں کوئی کمی ہے کہ یہ خود اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا، دوسروں کے لیے تو اس کو استعمال کرتا ہے لیکن اپنے لیے استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا ریسٹورنٹ ہے، وہ اپنے ریسٹورنٹ سے خود کھانا کبھی نہیں کھاتا، دوسروں کے ریسٹورنٹ سے کھا لے گا، اپنے سے نہیں کھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو شک ہے کہ اس کے ریسٹورنٹ میں جو کھانا پک رہا ہے وہ صحیح معیار کے مطابق شاید نہیں بن رہا، اس لیے وہ اپنے لیے وہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے آئی پیڈ جو ہے ایپل کی ایک ڈیوائس ہے، ڈیجیٹل ٹیبلٹ ہے، 2007 میں ایجاد ہوا۔ اسٹیو جابز جو کہ ایپل کا فاؤنڈر تھا، اس نے یہ کہا، ایک پریزنٹیشن تھی، ایک اس نے ایکسپو کے اوپر گیا، اس نے یہ کہا کہ دس از دا بیسٹ تھنگ ایور کریٹڈ، مطلب جب ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے، یہ آپ کے لیپ ٹاپ سے بھی بہتر ہے یا آپ کے اسمارٹ فون سے بھی بہتر ہے، یہ دونوں کی، یعنی دونوں ورلڈز کو کمبائن کر دیتا ہے آپس میں، تو بڑی امیزنگ چیز ہے۔ اور اس نے اس کی تعریف میں یعنی قصیدے پڑھ دیے۔
کہ آئی پیڈ جو ہے نا یہ اتنا زبردست ہے, اتنا شاندار ہے, اس میں یہ فیچرز ہیں, اس میں یہ فیچرز ہیں, یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ پوری پریزنٹیشن اس نے دی جس طرح کی ایک مارکیٹنگ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ایک نیو یارک ٹائمز کا رپورٹر تھا, اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اسٹیو جابز کو کال پہ لے لیا. اس نے کہا کہ جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. اب اسٹیو جابز نے جب حامی بھری کہ ٹھیک ہے, تو پہلے تو وہ اس کو اچھے اچھے سوال پوچھتا رہا کہ یہ بتائیے کہ یہ آئی پیڈ میں یہ فیچر بھی آپ نے ڈال دیا, یہ ٹیکنالوجی بھی آپ نے ڈال دی, بڑا کمال کر دیا, بڑا زبردست کام کیا آپ نے. پھر آخر میں اس نے وہ سوال پوچھا جو کہ در حقیقت وہ پوچھنا چاہتا تھا. اس کو بولتے ہیں ایمبوش جرنلزم, یعنی جب آپ ایک چھپ کے کوئی سوال, ایسا اصل سوال آپ کا وہی تھا جو آخری سوال تھا. پہلے سوال آپ نے بس انسان کو ذرا ریلیکس کرنے کے لیے پوچھے. آخری سوال یہ تھا کہ مسٹر جابز یہ تو بتائیے گا کہ کیا آپ کے تو گھر میں آپ کے بچے تو آئی پیڈ بہت یوز کرتے ہوں گے, آپ کے گھر میں تو ہر کمرے میں آئی پیڈ ہوتا ہوگا. جس کے جواب میں اسٹیو جابز نے بڑا حیرت انگیز قسم کا جواب دیا. اس نے کہا کہ نہیں, ہمارے گھر میں نہ آئی پیڈ ہے نہ آئی فون ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی میں اپنے بچوں کو استعمال کرنے نہیں دیتا. تو اس رپورٹر نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اچھا آخر ایسا کیوں؟ تو اسٹیو جابز نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں ایک ٹیکنالوجی فری انوائرمنٹ میں یقین رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص ایپل کا سی ای او ہے, ایپل کا فاؤنڈر ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں یہ ٹیکنالوجی پسند نہیں کرتا. اپنے بچوں کے لیے جب تک یہ 18, 19, 20 سال کے نہیں ہوتے, میں ان کو اس ٹیکنالوجی کے قریب نہیں آنے دوں گا. کیونکہ اسٹیو جابز کو پتا تھا کہ اصل میں اس نے کیا چیز پیدا کر دی. اسٹیو جابز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا جو کل کو ایپل کی امپائر کو سنبھالے گا, یا اس کی بیٹی جو ایپل کی امپائر کو سنبھالے گی, اتنا بڑا بزنس ہے, $1 بلین بزنس ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سارا دن اپنی سیلفیاں کھینچ کے نیٹ پہ ڈالتا رہے, یا وہ ساری شاموں کو بیٹھ کے ٹک ٹاک کے ویڈیوز بناتا رہے, یا وہ جو ہے ساری راتیں جو ہیں وہ پب جی اور فورٹ نائٹ میں لگا دے, ویڈیو گیم ایڈکشن کے پیچھے. وہ چاہتا تھا اس کا بچہ جو ہے وہ آج پروڈکٹیو کام کرے تاکہ کل کو یہ ایپل کی اس امپائر کو سنبھالنے والی پوزیشن میں آئے. اگر آج یہ اپنی ٹائم کو ضائع کرے گا, کل اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ اس ٹیکنالوجی کو افورڈ کر سکے جس کو آج یہ انجوائے کرتا ہے. میں بھی اکثر یوتھ پلیٹ فارم پہ جب بھی جاتا ہوں, نوجوانوں کو یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ زندگی میں کچھ کرو, زندگی میں کچھ بنو. کیونکہ اگر نہیں بنو گے نا اور آج اپنا ٹائم ضائع کرو گے, سوشل میڈیا کو یہ پرمیشن دو گے کہ وہ تمہیں کنٹرول کرے. یعنی آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرتے, سوشل میڈیا آپ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ اس سے اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں, آپ کو ایسی لت لگ چکی ہے سوشل میڈیا کی اور اسمارٹ فونز کی اور ڈیوائسز کی کہ آپ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتے. یہ نہ ہو کہ یہ ڈیوائسز آپ کو اتنا کنٹرول کریں کہ کل کو آپ کچھ نہ بن پاؤ. آپ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ آپ وہ چیز افورڈ کر سکیں جو آج آپ جس کو استعمال کرتے ہیں, جس کے اوپر آپ آج سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, جس پہ آج آپ گیمز کھیلتے ہیں. شاید اتنے بھی پیسے ہمارے پاس نہیں بچیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا, یہ وہ چیز ہے. اب پازیٹیو استعمال کیا ہوگا؟ اس کو اگر پڑھائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک مختصر پیریڈ کے لیے. یعنی ہر بندہ اگر 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے اندر ہی گم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف کے گولز جو ہے نا وہ صحیح طرح ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جانے کے لیے. سو اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز پر لے کے آنا کہ میرا زندگی میں اصل مقصد کیا ہے, اور کیا میں اس موبائل فون کو, اسمارٹ فون کو, اس ڈیجیٹل ٹیبلٹ کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہوں, یا یہ میرا ٹائم برباد کر رہی ہیں اور مجھے اپنے رب سے بھی دور کر رہی ہیں, اور مجھے میرا جو زندگی کا مشن تھا, جو کام میں نے کرنا تھا, اس سے بھی دور کر رہی ہیں. تو یہاں پہ خواتین حضرات لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر اس سوشل میڈیا کی لت سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرے